پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اس بات کا ذکر کرے جس سے وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ اس کے نسب کا عیب ہو، اس کے جسم کا عیب ہو، اس کے قول و فعل کا عیب ہو، دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواریوں میں بھی عیب نکالے گا تو یہ بھی غیبت ہوگی۔ اور بعض متقدمین نے یہاں تک فرمایا کہ یہ کہنا کہ فلاں کا کپڑا چھوٹا ہے یا لمبا ہے یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں تنقید کرنا، نقص نکالنا یہ تو غیبت ہے ہی، لیکن اس کے کپڑوں کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں کا کپڑا چھوٹا ہے یا لمبا ہے تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ ایک بڑے ہی چھوٹے قد کی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کسی کام سے اس کا آنا ہوا، اور جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چھوٹے قد کی عورت کو دیکھ کر کہا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو غیبت جو ہے وہ صرف کسی کی بدفعلی یا بد کرداری کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات جس کو دوسرا شخص سننے کے بعد اپنی غیر موجودگی میں ناپسند کرتا ہو، اب چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہو، نسل کے اعتبار سے ہو، دین و دنیا کے اعتبار سے ہو، جس بھی لحاظ سے ہو، جسے وہ اپنی غیر موجودگی میں سننا ناپسند کرے وہ غیبت میں شامل ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں اس کی پیش کروں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور عام طور پر لوگ غیبت کیا کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ کسی کے جسمانی نقص پر بات کرنا، عیب نکالنا، تنقید کرنا، یہ کہنا کہ فلاں کا رنگ تو بڑا کالا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، بہت موٹا ہو گیا ہے، یہ سب کے سب جو جملے ہیں یہ بھی غیبت میں شامل ہیں، اس لیے کہ سننے والا جب یہ جملے سنے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اسے اچھا نہیں لگے گا۔